السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسعدوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں تمام مخلوقات سے معزز و مکرم بنایا اور اپنی بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، اور پھر اپنی اس بہترین مخلوق میں بھی بہترین حصے میں رکھا، اہل اسلام کے ہاں پیدا فرمایا، اور اہل اسلام میں سے بھی ممتاز اور منفرد کتاب و سنہ کی محبت، تمسک اور اعتصام عطا فرمایا۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے، اور میں اس پر جامعہ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں نہ تو کسی کے علم میں میری وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کا خوب ادراک ہے، احساس ہے۔ ایک رویہ جو ہمارے ہاں بالخصوص نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے، اس پر میں چند ایک گزارشات اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان چاہے وہ دینی مزاج رکھنے والا ہے اور چاہے وہ دینی مزاج نہ رکھتا ہو، دین بیداری کا مزاج بھی رکھتا ہو، تو اس رویے کے اعتبار سے سبھی ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔
وہ ہے پوچھنے کا انداز، سوال جس کی شاید اب ہمارے ہاں نہ تربیت کی جاتی ہے اور نہ ہی تہذیب و شائستگی سکھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ اور سبب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہر شخص مائک لیے گھومتا ہے، اور وہ لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں بھی، نجی مجالس میں بھی، اور اسی طرح علماء کو بھی فتنے کا شکار کرتا ہے۔ کون سا سوال کب پوچھنا چاہیے، سوال کیوں پوچھنا چاہیے، کون سے سوالات ہیں جن کے پوچھنے سے دین اور شریعت نے منع کر دیا، یہ باقاعدہ ایک بڑا مضمون ہے۔ خود قرآن مجید میں مختلف سوال جو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھے گئے اور اللہ نے ان کا جواب عطا فرمایا، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر وہ کون سا رویہ تھا جو ایک ہی بار کی تربیت کے بعد صحابہ کرام نے اختیار کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ اور ہم کیوں باز نہیں آ رہے؟ اگر ہمیں بھی وہی بات ایک مرتبہ سکھا دی جائے، سمجھا دی جائے، تو ہم کیوں باز نہیں آ رہے؟ میرے مخاطبین چونکہ آپ ہیں، اہل مدارس ہیں، اہل دین ہیں، دینی مزاج اور شوق اور ذوق رکھنے والے طلباء ہیں، اور اسی طرح ہمارے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور پیجز کو بھی وہی لوگ دیکھتے ہیں جو دین پسند ہوتے ہیں۔ ہماری رسائی شاید بے دینوں تک تو اس طرح سے نہیں ہے، تو کم سے کم ہم اپنے ہاں اپنی تربیت کا اہتمام کرنے کی کوئی کوشش کریں۔ آپ دیکھتے ہیں سوال پوچھنے والا، اور کبھی تو یہ ہو سکتا تھا یہ مسئلہ کسی اور کے گھر کا تھا، اب یہ ہمارے گھر میں داخل ہے کہ وہ ایسے متنازع سوال پوچھتا ہے جن کے جواب سے نہ علم چاہیے، نہ کوئی اشکال یا کوئی مسئلہ تشکیک، اس کا کوئی جواب چاہیے، بس سوال در سوال ہے، اور ایک لذت ہے جس کی انتہا اور انجام نہیں دکھائی دے رہا۔ میں معذرت خواہ ہوں، بہت ہی خراب طبیعت کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور میری خواہش تھی کہ شاہ صاحب کینسل ہی کر دیں، کیونکہ شاید صحیح بات اور آواز پہنچانا مشکل لگ رہا ہے، تو اسی پر گزارو اتفاق اگر اس کی آپ آواز تھوڑی سی اور اونچی کر سکتے ہیں، یا ٹھیک آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کیا سوال ہے جو ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہا کہ حدیث عمار سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ کیا سوال ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادتی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ یہ کیا سوال ہے کہ کون سا صحابی افضل تھا اور کون سا صحابی افضل نہیں ہے؟ ان سوالات کے جاننے کے باوجود بھی اور بار بار بتائے جانے کے باوجود بھی کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا، یا یہ سیٹل ہو گیا کہ اس کے بعد ہمارا بچہ، ہمارا تعلیمی مذہبی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والا نوجوان اس کے بعد مطمئن ہو جائے کہ مجھے کہیں سے جواب مل گیا ہے؟ بلکہ یوں ہوتا ہے کہ وہ ایک شیخ سے پوچھتا ہے، پھر دوسرے سے تصدیق چاہتا ہے، پھر تیسرے سے موازنہ کرتا ہے، اور پھر چوتھے پر تنقید کرتا ہوا ایک نیا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی آپ کے سامنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ خاص طور پر
اسی طرح کے سوالات اٹھاتے اٹھاتے معروف ہو جانے والے لوگ ہیں، پھر ان کی فین فالوئنگ میں اضافہ کرنے والے وہ مناظرین ہیں، ان سب سے یہ سوال ہے، کیا دین نے آپ سے یہ چاہا کہ آپ ایسے سوالات اٹھائیں؟ قرآن تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ پوچھئے، ضرور پوچھئے، لیکن وہ پوچھئے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، جس بات کا پہلے سے آپ کو جواب معلوم ہے، اور ایک نہیں دسیوں جواب موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک پر مطمئن ہے، اطمینان ہے یا نہیں ہے، آپ پھر 11ویں شخص سے وہی سوال پوچھتے ہیں، اور ہر عامی سے بھی وہی سوال پوچھتے ہیں، عام افراد سے بھی وہی سوال پوچھتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ یہ وہی رویہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی مثال ان کے شانہ بشانہ چلو گے، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں اور جو دراندازیاں دین میں انہوں نے کی وہ سب تم بھی کرو گے، اور اس حد تک کہ اگر انہوں نے کسی کبیرہ جرم کا ارتکاب کیا اعلانیہ تو تم بھی کرو گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ہی ایک آیت مبارکہ خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، یہ اس رویے کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کیا تم بھی، اور یہ تم صحابہ کرام ہیں، کہ جب انہوں نے ایسے سوال کیے، اور میں یہاں اشاروں میں بات کرنا آسان رہے گا اس لیے کہ آپ سبھی مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، کہ جب ایسے سوالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے جن کا تعلق علم سے نہیں، جن کا تعلق سیکھنے سے نہیں، جن کا تعلق معلوم کرنے سے نہیں، عمل بڑھانے سے نہیں، تو آپ کو اللہ کے ذریعے سے کیا بات کہی گئی ہے کہ آپ یہ صحابہ کرام کیا اسی طرح وہی رویہ اختیار کریں گے جو اس سے پہلے یہود کر چکے، جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کر چکے؟ اور وہ کیا رویہ ہے آپ کے سامنے ہے، سورۃ البقرہ جہاں واقعہ موجود ہے وہاں سوال بھی موجود ہے۔ سیدھی سی بات ایک پوچھی گئی کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے، ہمیں جاننا ہے، اور جواب آنے کے باوجود، واضح جواب آنے کے باوجود پھر اس کی تفصیلات کے بارے میں جاننے کی کوشش، اور اصل میں جو آخر میں قرآن نے تبصرہ کیا، چونکہ وقت کم ہے، جو قرآن کا تبصرہ ہے کہ جب سارے سوالات ختم ہو گئے تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب تو حق لے کر آیا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا جواب بھی حق تھا، دوسرا جواب بھی حق تھا، تیسرا جواب بھی حق تھا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اصل میں یہ بدبخت عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، عمل نہ کرنے کے لیے سوال در سوال پوچھے جاتے تھے۔ یہ جو پہلو ہے آج ہمارے ہاں مذہبی اور دینی مزاج رکھنے والے طبقات کے اندر بھی آپ دیکھیں گے سرایت کر چکا ہے، عمل نہ کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ پوچھو جو تمہیں معلوم نہیں۔ قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے وہ سوالات موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کے وہ سوالات موجود ہیں جن کا علم انہیں نہیں تھا، جیسے صحیح بخاری میں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں ان قولہ تعالی، اللہ کے ایک قول سے متعلق، والشمس تجری لمستقر لها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سورج اپنے قرارگاہ کی طرف سفر جاری رکھتا ہے، یہ اس کی قرارگاہ کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص اتنی باریک بینی سے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں کہ ایک قول سے متعلق اشکال پیدا ہوا ہے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا ہے، اور پیارے رسول علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ اتنا شاندار، مختصر کہ ہم جیسے سارے اساتذہ کے لیے
یہ بھی ایک جواب ہے. آپ نے فرمایا مستقرھا تحت العرش، اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے. کوئی لمبی چوڑی بحث مباحثہ نہیں، مختصر جواب دیا. اور جسے جواب دیا گیا ہے اس نے نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرش کے نیچے جائے سورج وہاں سے واپس آئے، اس کی کیا حقیقت ہے. جیسے کہا اسی وقت اسی طرح سے مان گئے. اور آج کی دنیا ہمارے سامنے موجود ہے. صحابہ کرام نے جو سوال پوچھے انہیں جواب، ان کی ایک مرتبہ تربیت کر دی گئی کہ ایسے سوال نہ پوچھو جو تم پر کھولے جائیں تو تمہیں برا لگے، تمہیں مشکل پڑ جائے. انہوں نے اس طرح کے سوالات کرنے بند کر دیے. ورنہ وہیں تھے جہاں لوگ اپنے باپوں سے متعلق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. اللہ نے جس بات سے منع کر دی، ہمارے لوگ کیوں نہیں منع ہو رہے؟ ہم کیوں ہر مجلس میں ہی صحابہ کرام کے بارے میں سوالات، دین کے بارے سوالات، اللہ کی صفات کے بارے سوالات ہم کیوں نہیں مان لیتے؟ ہم کیوں اس کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے اور کہیں سوالات کے سامنے دیوار حائل نہیں کر دیتے؟ ہمیں لگتا ہے کہ شاید آج لاجک کی دنیا ہے، اور لاجک کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سارے سوال ختم نہ ہو جائیں تب تک چین نہیں آتا. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اشارہ ابلیس کی طرف کیا ہے. یہ سوال در سوال آپ کو وہاں لے جائے گا کہ آپ اس ڈائس کو ثابت کرتے کرتے اللہ پر سوال کھڑا کر لیں گے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جبکہ دوسری طرف وہ رویہ ہے جو صحابہ کرام نے پیش کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ رویہ جس میں آپ پڑھتے جائیے احادیث مبارکہ کو. یہ تو ہماری محبوب ترین درسگاہ ہے علماء کی، فضلاء کی. کیا صحابہ کرام کے سوالات بدل گئے؟ جی ہاں بدل گئے. اٹھائیے کتب احادیث کو، ان کے سوال ہی بدل گئے ہیں. ای الاسلام خیر، ای العمل افضل یا رسول اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ. ان کے سوالات مختلف ہوں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں انجام دوں تو جنت میں چلا جاؤں. ان کے سوالات بدل گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دیں تھوڑا سا، میرے کہنے پہ کہہ دیں، مجھے پتہ ہے یہاں تقاضا اور طرح کا ہے، لیکن میں اپنے بھائی ضیاء الرحمان کے بعد آج پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، اور جس شخص نے صحابہ پر جان دی ہے وہاں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ تذکرہ بھی ہو جائے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور معاذ سے آپ سے زیادہ واقف کون ہوگا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابہ میں شامل ہے، ان میں شامل ہے. اور بلکہ اگر یہ کہوں کہ یہ اعزاز شاید کسی اور کو ایسے حاصل نہ ہو جیسے معاذ کو حاصل ہے، کہ جس کے مختلف واقعات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، نبی اسلام کا ان سے مکالمہ، محبت، اور پھر یہاں تک کہ ہاتھ تھام کے یہ کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے. شاید کوئی دوسرا یہ والی فضیلت حاصل نہ کر پایا ہو. اللہ اکبر. تو آپ حضرت معاذ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو میں انجام دوں تو جنت میں چلا جاؤں. تو آپ نے اس کا کیا شاندار جواب دیا. فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تیرے ٹکڑے کیے جائیں تجھے جلا دیا جائے. وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی اطاعت کر. وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، اگر تجھے تیرے مال سے، تیرے سب جائیداد کاروبار سے بے دخلی کیوں نہ کر دیا جائے. وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اور جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑ. وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. کتنا آسان سا اور سیدھا سا جواب ہے. کہیں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے جو آپ کی شفاعت اور سفارش کے حق کو پالیں گے. کتنے آسان سیدھے سے سوال ہیں، کیسے جاننے والے، سیکھنے والے سوال ہیں. نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں جو شخص
اخلاص دل سے توحید کا ماننے والا ہوا، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوا، اور اصل میں آپ سب جانتے ہیں صرف کہنے والا نہیں چاہیے، تو یہ شخص میری سفارش کے حق کو پالے۔ کہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے سب سے دانا کون ہے، کہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے سب سے افضل عمل کیا ہے، یعنی وہ تمام سوالات جو صحابہ کرام نے اس بات کے بعد یا اس تربیت کے بعد پوچھے ہیں، وہ کوئی جھگڑا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کہیں صحابہ کے اندر مابین یہ بحث نہیں ہو رہی کہ ابو بکر افضل ہے یا علی افضل ہے۔ اگر کہیں بات ہوئی بھی تو سیدنا علی ہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ سب سے شجاع بھی، سب سے بہادر بھی ابو بکر ہے اور سب سے افضل بھی ابو بکر ہے۔ پھر بھی ہمیں چین نہیں آ رہا، سبب کیا ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام ہائی جیک ہو گیا ہے ان خاص ہرکاروں اور ان فین فالورز کے چکر میں۔ ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم ہر بات کی کوئی نہ کوئی دلیل گھڑ لیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے، ہم نے سمجھا کہ ہر بات کا جواب دینا ہم پر لازم ہے۔ حالانکہ آپ کے سامنے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر سے متعلق سوال کرنے سے منع کیا ہے؟ کہیں روکا ہے؟ کہیں پابندی لگا دی ہے کہ اس سے آگے سوال نہیں، اس سے آگے معاملہ اور ہے؟ کیا ایمان بالغیب کو آج لاجک کے ساتھ آپ ثابت کر پائیں گے؟ اور آخر کار جب آپ پھنستے ہیں تو ہمارے والے جتنے یہ نوجوان اور جدید داعی ہیں، یہ پھر اس میں کئی ایک نئے اپنی طرف سے ایسے جوابات دے رہے ہوتے ہیں جو بذات خود سوال ہوتا۔ اس پر میں عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں کو اپنا قبلہ درست کیجیے، اپنی سمت ٹھیک رکھیے اور اللہ کے دین کو دین سمجھ کر پڑھیے۔ اس میں بہت ساری باتیں آپ کو ایمانیات کے ساتھ، آپ کے اساتذہ اتنے ماہر ہیں کہ آپ کو ایمانیات کے ساتھ جانا پڑے گا۔ آپ کو ایمان بالغیب پر وہ تیقن پیدا کرنا پڑے گا کہ جس پر کوئی سوال آپ کے پائے استقلال میں کسی قسم کی لغزش نہ ڈال سکے۔ اس لیے ضروری ہے۔ اور وہ رویہ دیکھیے، جہاں کوئی مسئلہ ہے جس کو معلوم نہیں اس کو سوال پوچھنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں تو بالخصوص، بلکہ اگر یہ کہوں کہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اگر سوال ادھر سے ہو تو جواب بھی ادھر سے آ جاتا ہے، ادھر والوں کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا کہ جو مسند پہ ہے وہ جواب دے دے۔ جبکہ ہم خود پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ کتنے ہی ائمہ ہیں جن سے سوال پوچھا جاتا اور وہ جواب میں یہ کہتے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ کہنا آج کے دور میں شاید کسی عالم کے لیے، شاید کسی داعی کے لیے آر سمجھا جاتا ہو کہ اگر اس سے کوئی لائیو کویسچن کرے، اگر اسے کوئی مجلس میں سوال کرے اور اس سوال کے جواب میں وہ تسلی بخش جواب دینے پر قدرت محسوس نہیں کرتا تو وہ یہ کہہ کر ہٹ جائے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ کہنا آج اہل علم کو مشکل لگتا ہے، حیرت کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، کتنی ہی ایسی احادیث موجود ہے کہ سوال پوچھنے والا آپ سے سوال پوچھے جا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، حتیٰ کہ آسمان سے وحی آئی ہے، آپ پر پیغام آیا ہے تو آپ نے جواب دیا ہے۔ پھر کتنے ہی ایسے سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے گئے اور آپ نے جواب دیا ہے، اور پھر مزید وحی آنے پر اپنا دیا ہوا جواب تبدیل کیا ہے۔ ہم رجوع کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اہل علم کی بات کر رہا کہ ایک غلطی ہوئی پھر اس پر اس طرح سے ڈٹ جانا کہ بس اس کے بعد میں کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا اور کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ اور ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا ہوگا جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے۔ جہاں شک آئے، جہاں سوال آئے، یاد کیجیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو کہ جب وہ گھر آئے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنایا ہوا ہے اور عید کا سکھایا ہوا گوشت پکایا ہے تو آپ نہیں کھاتے،
یہ سوچ کر بھی نہیں کھایا کہ رسول کی بیٹی نے پکایا ہے، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کی وضاحت نہیں لی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ پابندی جو 3 دن گوشت رکھنے کی تھی وہ کسی قبیلے کی وجہ سے تھی، اور اس کے بعد میں نے اس کی عام اجازت دی ہے، اس کو جمع کرو، کھاؤ یا صدقہ کرو، تمہاری مرضی پہ ہے، تب جا کے اس کھانے کو کھاتے ہیں۔ یاد کیجئے اس صحابی کے واقعے کو جس کی لونڈی گوشت بنا لائی ہے اور وہ نہیں کھاتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں کر لیتے کہ عورت کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور جہاں آپ کو سوال ہو، جہاں آپ کو شک پیدا ہو، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے، آپ جاننے کے لیے پوچھئے، آپ اپنے اساتذہ سے پوچھئے، اور پھر اساتذہ کے مابین مکالمہ، مناظرہ، مباحثہ، اور پھر ان کے مابین ایک تقابل کا ماحول مت پیدا کیجئے، یہ آپ کو ڈیمیج کرے گا، یہ آپ کو نقصان دے گا، پھر آپ کے اندر وہی رویہ پیدا کرے گا جس کا آج پورا معاشرہ شکار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ لوگ پھر کسی پر اعتبار نہیں کرتے، اور آخرکار وہ بے دین طبقہ، وہ ملحد فکر رکھنے والا طبقہ، وہ منحرف فکر رکھنے والا طبقہ علماء کے ان تضادات پر اور ان علیحدہ علیحدہ جوابوں پر ایک نئی بلڈنگ کھڑی کرتا ہے کہ یہ مولوی تو آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، ایک ہی بات کے جواب میں ان کی کیا بات ہے۔ یہ آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس رویے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس دائرے میں رکھنے کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھا دیا کہ ایسے سوال مت پوچھو۔ جب یہ بتا دیا گیا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئی کہ وہ مال کو ضائع کرنے والے تھے، کیلو کال کرنے والے تھے، اور خام خواہ سوال کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں درست سوال پوچھنے اور با مقصد سوال جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جواب پر اطمینان عطا فرمائے، اور دین کے حق میں جو رویہ بہتر ہے اسے اختیار کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔